بالکل سوال نہیں ایسا نہیں ہے، سارے انسان سے سوال ہے، چاہے اس کو جلا دو، چاہے بہا دو، چاہے کچھ بھی کرو، کیونکہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے نا، ایک تو دنیا کی زندگی ہے، پھر ایک مرنے کے بعد زندگی ہے، اور پھر مرنے کے بعد جب اٹھا جائے گا قبر کے بعد جب اٹھے گا وہ آخرت کی وہ زندگی ہے۔ تو تین مرحلہ ہوا، دنیا، اس کے بیچ میں عالم برزخ، اس کے بعد پھر عالم آخرت۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ایمان والی دولت دی ہے، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ کا معنی ہم کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہے تو ہم مسلمان کیا ہوتا ہے یہ ہم کو جاننا ضروری ہے، ہمارے باپ کو نہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے باپ عالم، ہمارے باپ فلاں فلاں فلاں، اس سے ہم کو کیا؟ ہم سے سوال ہوگا قبر میں مرنے کے بعد، من ربک۔ قبر میں کتنا سوال ہوگا؟ 3 سوال ہوگا، یاد ہے کسی کو؟ 3 سوال ہوگا قبر میں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور وہاں پر کوئی وکیل وکالت کرنے نہیں جائے گا قبر میں، صرف فرشتہ آئے گا، ڈراؤنی شکل میں آئے گا۔ قبر میں جو فرشتہ آئے گا نا بہت ڈراؤنی شکل میں آئے گا، اور فرمایا کہ اگر آدمی کو وہاں پر موت آ سکتی تو وہ شکل دیکھ کے مر جاتا ہوں۔ ابھی اگر گھر بند کر کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی دیو اور بھوت کی شکل میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا؟ اوپر سے پھر بات بھی کر رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے کہ بتائیے کیا ہے۔ تو وہاں تو چلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی سے ہیلپ مانگنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ فون کا نہ کچھ نہیں۔ 3 سوال کا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، من حاضر رجل، اس شخص کو پہچانتے ہیں، دکھایا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو تینوں چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور۔ ہمارا رب کون ہے بتاؤ؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور ہمارے نبی کون ہے؟ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ کا نام محمد لینے پر اور نام محمد سننے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ چاہے ہم خود اپنی زبان سے پڑھیں یا کسی کی زبان سے ہم سنیں، ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمیں دکھایا جائے گا قبر میں تو پوچھا جائے گا ان کو پہچانتے ہو؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا بایو ڈاٹا اور آپ کی پورا جب ہم نہیں جانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بتائیے کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں۔ مکہ میں پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو جاننا ضروری ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم لوگ جو ہے نہیں سنتے، نہیں بولنے کی وجہ سے بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے کیا ہے۔ مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد صاحب کا، آپ کو فادر کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ارے بتاؤ، اتنی بات اگر نہیں جانتے کیا ہوگا؟ دنیا کا سب ہم کو پتہ ہے کہ اچھا کرکٹر کون ہے، اچھا ہیرو کون ہے، اچھا فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ جن لوگوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، جن لوگوں کی زندگی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، ذرہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے، ان کے اسٹائل، ان کے بول چال، ان کے ڈرامہ، کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں لیتے؟ ان کے بیک گراؤنڈ تو بہت بھیانک ہے۔ تو ہمیں جن کا لینا ہے تو ان کا نام جاننا ضروری ہے، ان کے والد صاحب کا نام، کس خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ۔ تم بولتا نہیں ہے تو مشکل بات ہے، تو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ماں کا نام کیا ہے؟ تو کسی بچی کا اگر نام آپ سے پوچھے گا کہ ہمارے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی تو نام کیا بتاؤ گے؟ بولے آمنہ رکھو۔ کیوں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ۔
अब उल्टा पलटा नाम सब इधर उधर का नाम बोले, हमें कोई नई स्टाइल का नाम बताइए, कोई बात हुई है? साहबी के नाम रखो यार, हमारे नबी के माँ का नाम, हमारे नबी की बेटी का नाम, हमारे नबी के अज़वाज मुतहहारात उनकी बीवी का नाम, ये सब अच्छे अच्छे नाम होते हैं। तो माँ का नाम मालूम हो गया, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, चचा का नाम अबू तालिब। ये कई नाम जो है बराबर हदीसों में सुनने में आते हैं। तो ये सब नाम हम लोग को जानना ज़रूरी है। कल क़यामत के दिन मरने के बाद जब पूछा जाएगा कौन है, तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो क्या बताएंगे फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने साल रहे? 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। पूरी दुनिया के अंदर कितने नबी आए? 1,24,000 तकरीबन, कहीं कहीं तो 2,24,000, इसलिए बात की 1,24,000 पैगम्बर दुनिया के अंदर आए। पैगम्बर से मुराद अल्लाह ताला के वो बरगुज़ीदा बंदे। देखिए ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ना, तालीमुल इस्लाम एक किताब है, वो हम लोग को सबको पढ़ना चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो पढ़ा भी होगा, फिर भूल भी गया होगा, लेकिन पढ़ना चाहिए। नबी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदे बंदे होते हैं, वो इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अच्छे काम की तरफ बुलाते हैं, बुरे काम से रोकते हैं। तो उन तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी और तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार कौन? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बात तो मालूम हो गया, और मालूम करना भी चाहिए, ज़रूरी है, इसको याद भी रखना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में मक्के के अंदर पैदा हुए, और आप 40 साल के उम्र में आपको नबूवत मिली। यानी आप पूरे उम्मत को, इंसान को जो हिदायत की बातें करेंगे, अल्लाह की तरफ से एक अथॉरिटी मिल गई है। 40 साल की उम्र में आप अपना काम चाहिए, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, आप जाइए लोगों को डराइए, अपने रिश्तेदारों को समझाइए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर 13 साल रहे। कितने साल रहे? 13 साल। 40 और 13 53। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ लोगों को समझाते रहे, दीन की बातें बताते रहे। क्या बताते रहे? दीन की बातें बताते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, और लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाते रहे। तो आप चूँकि अच्छी बातें बता रहे हैं, तो अच्छी बातें सबको हजम नहीं होती है। बेशक। तो कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, यहाँ तक कि आपका जो चचा अबू तालिब, अबू जहल, वो आपका दुश्मन बन गया, वो कट्टर दुश्मन बन गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल। तो हम जिस माहौल में रहते हैं, तो सब हमारे दोस्त हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम हक बात की तरफ चलेंगे, सही रास्ते की तरफ चलेंगे, लोगों को अच्छे अखलाक से बातें करेंगे, लोगों को अच्छे अखलाक से दीन की बातें बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। इसके अंदर कुछ लोग हमारे दोस्त भी होंगे, कुछ लोग हमारे दुश्मन भी होंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्के में रहे। फिर वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ चैन से नहीं रहने दिया, मजबूर किया। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके अल्लाह के हुक्म से कहाँ गए? मदीना गए। मदीना का नाम तो सुने होंगे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत गाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर, आप 10 साल वहाँ रहे। उसके बाद आप वहीं वफ़ात पर इंतकाल हुआ, वहीं आपका कब्र मुबारक है, अभी भी है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी बातें जानना ज़रूरी है कि नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। यानी ए अल्लाह, हमने आपको माना है, दिल से हमने आपको तस्दीक किया है, आपकी इबादत करेंगे, आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी के सुन्नत के मुताबिक चलेंगे। समझे कि नहीं? ये बात हमारे नबी समझाए, समझाने के बाद हमारे नबी चले गए दुनिया से, पर्दा फरमा गए। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत को बताया कि जो दीन की बातें जिसको जितनी मालूम है वो आगे तक पहुंचा दो, बाकी लोगों को पहुंचा। समझे कि नहीं? स्कूल की पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, तो स्कूल की पढ़ाई में बचपन से 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाता है। हालांकि 3 साल में क्या पढ़ता है वो बच्चा? आज एक पढ़ो, कल भूल जाता है, कल अगर उसको रिपीट नहीं कराया तो एक हफ्ते में सारा भूल जाता है। लेकिन स्कूल वाले बोलते हैं उसको कराते रहो, रिपीट कराते रहो, करते करते जब 6 साल की उम्र हो जाए, एक क्लास में जाकर मस्त स्कूल में दाखिल कर दो। उससे पहले जो
اسکول میں دیتے نا وہ کوئی اسکول نہیں ہے وہ. تو بچوں کو بہلا پھسلا بھی پیسہ لینے کا مسئلہ ہے. تو وہاں ایک کلاس 1 میں جو بھرتی کیا جاتا ہے وہی جو 3 سال تک بچوں کو رٹایا گیا اس کو پھر وہاں سے شروع کرایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ تو وہ اسکول کی پڑھائی کے لیے اتنی محنت اور ہمارے دین کے لیے الف باتا ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. 6 سال کی عمر میں ہم لوگ کو الف باتا پورا جاننا چاہیے, پورا آمبارہ پڑھنا چاہیے, اور سورت کم سے کم 10-15 صورتیں ہم لوگ کو یاد ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہمارے باپ جو ہے ہم کو پڑھانے کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے, تو ہم کو تو فکر ہونا ہوگا. بچے لوگ باپ کو پریشان کریں گے ہم کو عربی پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, آپ کو انتظام کرو. بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے؟ اسکول میں کتنا پریشان کرتا ہے بچے لوگ کہ اسکول میں فلاں چیز چاہیے آپ خرید کے دو, پریشان کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم کو قرآن پڑھنا ہے. دیکھو قرآن جو پڑھے گا وہ اللہ کا کلام ہے. جو قرآن پڑھے گا اللہ کا کلام پڑھے گا, کل قیامت کے دن کیا ہوگا معلوم ہے؟ قرآن اس کے سامنے آئے گا, بولے گا اللہ تو میرے لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما, اس کو جنت میں ضرور داخل کر. وہ جا کے اللہ کے سفارش کرے گا. قرآن نہیں پڑھے گا تو قرآن تو آئے گا ہی سامنے, آ کے ہمارے سفارش نہیں کرے گا, ہمارے خلاف بولے گا, بولے یہ بندہ کبھی بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا, اللہ اس کو بخشنا مت. قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. سب جانتے ہیں لیکن قرآن ہی نہیں جانتے. حدیث کس کو کہتے ہیں نہیں جانتے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زبان سے کہا ہے, جو کچھ آپ نے کام کیا ہے, امت کو جو کام کرتے ہوئے دیکھ کر کے آپ نے اس کی تعریف کی ہے, آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے, کوئی حدیث ہے, کتابوں میں آتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب باتیں ہم لوگ کو سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ ضروری ہے. مسجد کے اندر گاہے بگائے کبھی کبھی مسجد میں ہمیں اس طریقے سے جڑنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. دین کی خاطر, یہ سب کہتے ہیں دین کی خاطر. دین کی خاطر ہمیں مسجد میں جڑنا ہے, ہمیں دین کی خاطر پیسہ خرچ کرنا ہے, دوستوں کو کسی طریقے سے بہلا فضلا کے مسجد میں لانا ہے. جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں, یہاں دیکھو جو لوگ نیچے رہتے ہیں ٹھیک, جو لوگ اوپر رہتے ہیں, ادھر بیان ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے, ادھر کھیل تماشا کر رہا ہے. کون بچہ ایسا کرتا ہے؟ جو بچہ نہیں جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں آیا ٹائم پاس کے لیے. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی بچہ اس طریقے سے کوئی کام کرتا ہے, کوئی کھیل تماشا کرتا نہیں, مسجد ہے, ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے. سمجھے کہ نہیں؟ تمہارے گھر میں اگر تمہارے ٹیچر پڑھانے کے لیے آتا ہے, وہاں تم کو سمجھا رہے, تم کھیل تماشا کرو گے, کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا نہیں ہوگا, پنشمنٹ کرے گا. تو اس لیے اللہ کے گھر میں آ کے ایسے بےدبی نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کو قرآن حدیث جاننا ہے, ہمیں دین سمجھنا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ اور دین کے لیے پھر ہمیں اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے 3 دن کے لیے. جو بچے اسکول پڑھتے ہیں, پڑھائی کا زمانہ پورے سال کے اندر 40 دن 1-1.5 مہینہ چھٹی مل جاتی ہے. ملتی کہ نہیں ملتی؟ ملتا ہے. سمر میں, ونٹر میں ہم لوگ کو چھٹی ملتی ہے. تو ان چھٹیوں کے وقت میں ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے گھر میں ماں باپ کو بولنا ہے کہ ہمیں 3 دن جانا ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گے, وہاں دین کی باتیں 2-4 باتیں سیکھیں گے. دیکھو بہت ساری باتیں ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے, کسی کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم, کسی کو جو ہے معاوضتین, سورہ ناس, سورہ فلق نہیں معلوم. تو وہ آہستہ آہستہ کم سے کم سیکھیں گے. ابھی اگر بیٹھ کر کے 10 آدمی کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے تو پھر ہم کیسے سیکھ پائیں گے؟ اسکول کے اندر بچوں کو اسپیچ کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے, کچھ بولو, بولتے کہ نہیں, جو بچہ بولتا ہے وہ آگے چل کر کے وہ پھر اس کے بولنے کے ذریعے سے بہت کام ہوتا ہے. تو ہمیں بھی دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں بولنا ہے, سننا ہے, سیکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. جو چھٹی کا وقت ہے, اور جو لوگ کام کرتے ہیں, کوئی نوکری کرتے ہیں, کوئی جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے سب اپنا کام اپنے حساب سے کیجئے. اس میں سے تھوڑا سا وقت جو ہمارا چھٹی ملتی ہے گائے بگائے, اس میں ہمیں 3 دن اللہ کے راستے میں لگانا ہے ضرور. اور جن کو سال کے اندر تھوڑا زیادہ چھٹی ملتی ہے تو پورے سال گزر جانے کے بعد چھٹی کا اوقات بھی ابھی سے ہم ارادہ کریں کہ ہم 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون لگائے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ سب لگائے گا انشاءاللہ. تم لوگ نہیں کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. سب کو لگانا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے, سمجھے کہ نہیں. تم کسی کے غریب کے گھر گئے تو غریب بیچارہ تم تو گھر کے اندر اچھا اچھا کھانا کھاتا ہے, آئس کریم کھاتا ہے, برگر کیا کھاتا ہے, سمجھے کہ نہیں. غریب کے گھر میں جائے گا تو بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے گھر میں جو بھی بچا کھچا تھا وہ لا کے دے دی, سوکھی روٹی چٹنی لا کے دے دی آپ, تو کیا اس کو برا ماننا ہے؟ نہیں ماننا.
آپ یہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ کیا دل سے میرے سے محبت کر کے کھانا لا کے میرے سامنے رکھ دیا ہے، ان کو اتنا ہی آتا ہے۔ تو اللہ بھی دیکھتا ہے کہ بندہ دیکھو یہ مجبور ہے، یہ پڑھا لکھا کر رہا ہے، اس کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، چلو 3 دن ہی صحیح، سمجھے نا؟ جی۔ ارادہ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دے گا، تو ٹھیک ہے۔ جب اس نے ارادہ کیا ہے، سامنے کوئی سچویشن نہیں، سامنے کوئی جو ہے موقع ہے ہی نہیں، کیسے نکلیں گے؟ لیکن ارادہ کیا پھر اللہ موقع نکال دے گا، ضرور نکالے گا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کو یہاں گاہے بگاہے آنا ہے، موقع ملے جمعرات کے دن ہمارے یہاں عصر سے لے کر کے عشاء تک ٹائم تو بہت سب کو ملتا ہی ہوگا، جمعرات کے دن آ جائیں یہاں پر، ہم لوگ مغرب کی بات ہوتی ہے، آئیں انشاءاللہ، انشاءاللہ موقع ملے گا آنا ہے، زبردستی مجبوری کسی کو نہیں ہے، کسی کو ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ کام اسی کام کے لیے ہم جو ہے آپ حضرات کو یہاں پر بلائے ہیں، بڑی پیار سے بڑے محبت سے۔ ہمارے علاقے کے اندر دیکھیے، ایک منٹ آپ، ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے بچے اس طریقے سے ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، ایسے زندگی دنیا کے بارے میں بہت چالاک ہیں، بہت ہوشیار ہیں، لیکن دین کے بارے میں زیرو۔ تو ان کے بارے میں فکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ان کے بارے میں آپ اپنی فکر کرو گے، پھر ان کی فکر کرو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے محلے کے اندر ایک ماحول ایسا قائم کر دے گا، نماز کے ٹائم سب اپنے گھر سے نکل کر آ رہا ہوگا، جوان لوگ، بڈھے لوگ نہیں، جو عمر دراز لوگ تو آئیں گے ہی، جو ہمارے جوان لوگوں سے مسجد بھر جائے گی تب اللہ کی مدد آئے گی، سمجھے کہ نہیں؟ جوان جب مسجد میں نہیں آئیں گے نا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جس محلے کے اندر کوئی دوسرے کا خیال کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہاں سے عذاب آتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تو بہت زیادہ بزرگ، یعنی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بستی میں عذاب لے جاؤ، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتہ ہے تو وہ حکم دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہاں پر تو آپ کا ایک بندہ ایسا ہے، وہ تو پلک جھپکنے کے برابر بھی ایک پل بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی آپ سے، تو بستی کو کیسے الٹ دے، وہ بھی تو برباد ہو جائے گا۔ ایسا بزرگ ہوگا دنیا میں کبھی؟ ابھی پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے، کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو پہلے الٹ دو، اس کے گھر سے شروع کرو عذاب، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے جو ہے میرے نافرمانی کرتا رہا اور یہ اپنی عبادت میں لے کر کے بیٹھا رہا، اس کو ذرا برابر اس کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی قلق نہیں ہے، اتنے بندے دین سے ادھر ادھر ہو رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ تو ہم آزو بازو میں ہمارے بے دین اگر کوئی رہتا ہوگا تو ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو نام لکھوائے کون کون 3 دن بتائیے، نام لکھیے۔ نام